بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی ہیئر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم کلاس 10th کے لیے نیکسٹ لیکچر لے کر جو کہ آپ کی نظم کسان کا پارٹ 2 ہے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پارٹ 1 میں لیکچر نمبر 24 میں ہم نے اس کا پارٹ 1 ڈسکس کیا ہے۔ آج ہم لیکچر نمبر 25 کے اندر نظم کسان کے بقیہ اشعار جو ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو تمام اسٹوڈنٹس اپنی بکس بھی لے لیں، رف رجسٹر بھی لے کر توجہ کے ساتھ لیکچر کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کی تشریح آپ متعلقہ گرامر سے یاد کریں گے۔ تو آئیے، سب سے پہلے 4 شعر ہم نے کر لیے تھے۔ 5واں شعر ہم دیکھتے ہیں۔ دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ تو یہاں پر شاعر نے یعنی جوش ملی آبادی صاحب نے مزید کسان کے جو کارنامے اس کی ہمت بڑھانے کے لیے اس کو بیان کیا ہے، اور ایک اس کا مزید جو وصف ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ دن کو پچھلے شعر میں شاعر نے کہا تھا کہ یہ جلوہ قدرت کا شاہد ہے، اس نے فطرت کا گواہ ہے، اور یہ چاند کا دل ہے اور مہر عالم تاب کا نور نگاہ، یعنی کہ سارا دن دھوپ کے اندر سورج کے سامنے کام کرتا ہے۔ تو اب اس نے یہ کہا ہے شاعر نے کہ رات کو بھی کسان جو ہے وہ سکون کی نیند نہیں سوتا، جس نے نئی نئی فصل بوئی ہوتی ہے، یا پھر ایسی فصل ہو کہ جس کو ابھی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بادل آ جائیں اور بارش برسنے کا امکان ہو، اس چیز کو بھی وہ راتوں کو اٹھ کر دیکھتا ہے، اور راتوں کو ساری رات کسان کی نظر افلاک پر رہتی ہے۔ افلاک فلک کی جمع آسمان کو کہتے ہیں۔ آسمانوں کے اوپر رہتی ہے کہ کہیں بادل نہ آ جائیں اور اس کی جو بوئی ہوئی فصل ہے اس کو نقصان نہ ہو جائے کہیں بارش سے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کو بہتر ہی فرماتا ہے، تو اس سے ہٹ کر یعنی یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کسان کو اپنی ایک انسان ہونے کے ناطے اپنی کھیتوں کی فصلوں کی حفاظت کی فکر رہتی ہے۔ تو یہی بات کی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر جو کسان ہے وہ آسمانوں کو دیکھتا ہے، آسمان پر نظر دوڑاتا ہے کہ کہیں بارش کے امکانات تو نہیں ہیں۔ دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر، خاک کی نبض، خاک کی نبض سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دن کو اس کی انگلیاں سارا دن وہ زمین کی کیفیت کو، مٹی کی کیفیت کو چیک کرتا رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسان جب زمین کی گاہی کرتا ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ ہل چلاتا ہے، تو پھر اس کا وتر دیکھتا ہے۔ وتر ایک ہمارے ہاں بولے جانے والا لفظ ہے کہ اس میں کب پانی لگانا ہے، اس میں جو ہے وہ کب ہل چلانا ہے، کب بیج بونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مثال کے طور پر جس طرح ہم نبض چیک کر کے، ڈاکٹر نبض چیک کر کے وہ بیماری کا اندازہ لگاتا ہے، تو اسی طرح کسان بھی خاک کو یعنی مٹی کو، زمینوں کو ہر وقت چیک کرتا رہتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔ فصلیں بوئی ہوئی ہیں تو بھی وہ نبض خاک کو چیک کرتا ہے، یعنی کب پانی کی ضرورت ہے، کب اس کو ہم نے کاٹنا ہے، کتنی دیر میں یہ بڑی ہو جائے گی، کب اس کو کھاد کی ضرورت ہے، اس میں سے جو اضافی جڑی بوٹیاں ہیں ان کے اوپر سپرے کب کرنی ہے، اضافی جڑی بوٹیاں کب اکھاڑنی ہے، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے۔ تو یہی بات شاعر نے کی ہے کہ دن کو اس کی انگلیاں یعنی اس کے ہاتھ وہ زمین کو چیک کرتے رہتے ہیں، راتوں کو اس کی جو نظر ہے وہ آسمان کی طرف ہی رہتی ہے کہ کہیں اچانک بادل نہ آ جائیں اور بارش نہ برسے اور اس کی فصل کو نقصان نہ ہو، یا پھر اگر ضرورت ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کہ آج موسم اچھا ہو جائے اور بارش برسے، اور تاکہ اس کی فصل کو پانی مل سکے۔ اس کے بعد بیٹا ہے سر نگوں رہتی ہیں جس سے قوت تخریب کی۔ سر نگوں کا مطلب ہے سر جھکا کر رہنا، سر جھکا کر رہتی ہیں جس سے قوتیں، طاقتیں تخریب کی، خراب کرنے کی طاقتیں جو ہے وہ سرنگوں رہتی ہیں کسان کے سامنے، جس کے بوتے پر یعنی بل بوتے پر، جس کے بازو پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ کمر تہذیب کی لچکتی ہے، لہراتی ہے، یعنی پھلتی پھولتی ہے، تہذیب آگے بڑھتی ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے بہت پیاری بات کی ہے
دو باتیں ہیں یہاں پر، ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ جن کا مقصد ہے کہ ملک تباہ ہو جائیں، کسان تباہ ہو جائے، تو کسان اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کرتا، بلکہ جو خراب کرنے کی قوتیں ہیں ان کے سر کچل دیتا ہے اور تہذیب کو اوپر چڑھاتا ہے۔ اب دیکھیں، اناج نہ ہو، گندم نہ ہو، ہمارے پاس مکئی نہ ہو، ہمارے پاس سبزیاں نہ ہوں، تو ایک قسم کی کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائیں گی، تو پھر تو ہمارے ملک کی، اس قوم کی بدحالی زیادہ ہوگی۔ تو خراب کرنے کی جو قوتیں ہوتی ہیں، نقصان پہنچانے کی جو قوتیں ہوتی ہیں، وہ کسان کے سامنے سر جھکا کر رہتی ہیں، اور اس کے ہی بل بوتے کے اوپر، اس کی طاقت کے اوپر جو ہے وہ تہذیب پھلتی پھولتی ہے، بڑھتی ہے، لچکتی ہے، لہراتی ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد بیٹا شعر نمبر 7 میں، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار۔ بازو یہ بازو جو ہوتا ہے صلابت طاقت کو کہتے ہیں، نزاکت کا مدار یعنی کہ نازک پن کا انحصار، جس کے کس بل پر، کس بل کا مطلب ہے بل بوتے پر، اس کے اوپر منحصر جو ہوتا ہے، اکڑتا ہے غرور شہریار۔ غرور شہریار یعنی جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کا غرور بھی کسان کے سر پر ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اگر ایک ملک کا صدر ہے، بادشاہ ہے، اگر اس کو سارے کسان اس کے خلاف بغاوت کر دیں اور کھیتی باڑی کرنا چھوڑ دیں، تو وہ ملک بند ہو جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ ساری دنیا قطع تعلق کر لے، ساری دنیا جو ہے وہ منہ موڑ رہے اور باہر سے کوئی چیز ہمارے ملک میں نہ آئے، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، نہ آئے، تو پھر بھی ہمارے ملک کے بادشاہ کا، صدر کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہی رہے گا، اس کے گردن میں غرور ہی ہوگا کہ اس کے پاس اتنے کسان ہیں، ہمارے گھر کا نظام، ہمارے ملک کا نظام ان کسانوں کے بل بوتے پر چل جائے گا۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ اس کے بازو کی صلابت طاقت پر نزاکت کا انحصار ہے کہ ملک میں ترقی ہے، یہ ایک ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے کسان، اور اس کے ہی بل بوتے کے اوپر بادشاہ جو ہوتا ہے، وقت کا بادشاہ، اس ملک کا بادشاہ، اس کا غرور سے سر اونچا ہوتا ہے، فخر سے سر اونچا ہوتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بیٹا ہے، دھوپ کے جلسے رخ پر مشقت کے نشان، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ یہ آپ کا آخری شعر ہے، شعر نمبر 8 ہے اس نظم کا۔ دیکھیں، اس نے پہلے شعر میں یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ خاموش کھیتیاں ہیں، میدان ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن ایک کاشتکار جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اپنی کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ اب یہاں پر سارا دن یہ ساری منظر کشی کرنے کے بعد سارا دن دھوپ میں کام کر کر کے جلسا ہوا رخ، جلسا کہتے ہیں سڑا ہوا چہرہ، رخ چہرہ پر مشقت کے نشان، مشقت کے نشان ہیں، مصیبت تکلیف کے، سارا دن کام کرنے کے، مشقت والا کام ہے، دھوپ میں جو ہے وہ ہل چلانا، دھوپ کے اندر جو ہے وہ کئی چلانا اور پانی لگانا، یہ سارے مشقت والے کام ہیں۔ اس کے برعکس اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آرام دہ کام ہوتے ہیں، آفس میں بیٹھ کر کام کرنا یا مارکیٹ میں کام کرنا، یہ اس کی بنسبت کم مشقت والا کام ہے۔ تو شاعر نے یہ کہا ہے کہ دھوپ میں کام کر کر کے کسان کا چہرہ جو ہے وہ جلسا ہوا ہے، اور اس کے چہرے پر مشقت کے نشان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جو کسان ہوتے ہیں ان کا رنگ تھوڑا سا وائٹ بھی ہو تو دھوپ میں کام کر کر کے تھوڑا سا کالا پڑا ہوا ہوتا ہے، ماند پڑا ہوا ہوتا ہے، ہاتھوں پر جو ہے وہ پھالا چلانے کے، کئی چلانے کے نشان ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہاتھوں پر جگہ جگہ پر درانتی وغیرہ لگنے کے نشانات بھی موجود ہوتے ہیں۔ کھیت سے پھیرے ہوئے منہ، اور یہ جو یعنی کہ سارا دن کام کرنے والا بندہ جو ہے اب کھیتوں سے پھر کر، کھیتوں سے اس کا منہ پھر گیا ہے، یعنی اب وہ گھر کی جانب رواں ہے، اور گھر والوں کو سکون پہنچانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں میں سارا دن کی مشقت کو دور کرنے کے لیے اپنی بیوی بچوں میں جا گل ملتا ہے، اور رات سکون کرتا ہے، آرام کرتا ہے، لیکن فکر اس کی جو ہے وہ کسان کی کھیتوں کے ساتھ ہی رہتی ہے، فصلوں کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کی نظم کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ شعلہ و شبنم جو جوش ملی آبادی کی کتاب ہے اس میں سے یہ نظم لی گئی ہے۔ اس کے بعد اس کے مشقی سوالات ہیں، بہت آسان ہے، آپ اس کی جب تشریح کر لیں گے، اچھے طریقے سے میرا لیکچر سن لیں گے، تو یہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد اس پر معروضی سوالات کچھ بنے ہوئے ہیں، اور خالی جگہ آپ نے پور کرنی ہے، اور کچھ اس کی کسان کی صفات بیان کرنی، اس کی فہرست بنانی، مذکر مؤنث ہیں،
یہ آپ نے الگ کرنے ہیں۔ مذکر اور مؤنث کو الگ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی لفظ کو فوراً جملے میں استعمال کر کے دیکھیں۔ ہمارے روزمرہ میں اگر وہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو مذکر، مؤنث استعمال ہوتا ہے تو مؤنث۔ پھر اسی طرح جملے بنانے ہیں اور مشابہت رکھنے والے جو الفاظ ہیں ان کو الگ الگ کرنا ہے، جیسے علم اور علم۔ الف کے ساتھ علم ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے درد، تکلیف، اور علم عین کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ اسی طرح باز اور باز، باز کا مطلب ہوتا ہے کچھ، باز کا مطلب ہوتا ہے جو پرندہ باز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پارہ ٹکڑا، پارا۔ اسی طرح روزہ، روزہ ضاد کے ساتھ ہوگا، ضاد کے ساتھ تو روزہ جو ہوتا ہے مزار، اور روزہ وہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ان الفاظ کی پہچان کرنی، یہ آپ کی مشق کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کو بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے حوالہ جات اور اس کی متعلقہ تشریح جو ہے آپ ان تمام اشعار کی مزید تشریح متعلقہ گرامر سے دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔